سب دی ماں آ گئی ہے، عوام نو وحتے پا گئی ہے۔ اب میں اگر چاچے والے الفاظ استعمال کروں گا تو یقیناً بہت غصہ آئے گا، چاچے کی طرح مجھے بھی اٹھا لیں گے جو اس چاچے نے سب دی ماں کے حوالے سے بات کی۔ لیکن جس طرح عوام پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جس طرح مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے، تو الفاظ چاچے جیسے ہی نکلتے ہیں۔ پیٹرول میں میں آپ کو بتاؤں 5 روپے 36 پیسے اضافہ کیا گیا، ڈیزل میں 11 روپے 37 پیسے اضافہ کیا گیا، اور یہ آج نہیں کیا گیا، ایک ماہ میں 3 دفعہ کیا گیا، یعنی ایک ماہ کے اندر ڈیزل کی قیمت میں 40 روپے اضافہ کیا گیا۔ پھر سب دی ماں نو کو شاکیے تو چک لیندے نے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم اور لوگوں کے دلوں کے وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی جیل سے یہاں پیغام دیا ہے، پارٹی کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے، جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کیا تمام چیزیں عمران خان نے کہی ہیں اور پارٹی کو ہدایات کیا دی ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کی ایک ٹویٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ باقی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں سب دی ماں پہ۔ دیکھیں، آنے سے پہلے تو بڑے دعوے کرتے ہیں، آنے سے پہلے انہوں نے 300 یونٹ بجلی مفت دینی تھی، آنے سے پہلے انہوں نے پیٹرول سستا کرنا تھا، اور پھر مجھے آج مریم اورنگزیب کے وہ الفاظ یاد آ گئے کہ چوروں کی طرح، ڈکیتوں کی طرح یہ رات کو پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں، اور پھر یہی جو نون لیگی لوگ تھے انہوں نے مہنگائی مارچ کیا تھا جب 150 روپے پیٹرول تھا۔ یہ اسلام آباد آئے تھے، مہنگائی مکاؤ مارچ اس مارچ کا نام تھا، تب مولانا فضل الرحمان بھی برابر کے شریک تھے۔ آج مولانا صاحب آپ کدھر غائب ہیں؟ بجائے منافقت کے آپ چلیں، نکلیں، ان کے خلاف نکلیں۔ میں بھی سن رہا ہوں، ایک ماہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اسلام آباد، آئیں گے اسلام آباد، کب آئیں گے؟ آپ عمران خان کے خلاف تو پہلے سال، 1 سال گزرا تھا تو آپ نکل آئے تھے، آپ ان کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ آپ نکلے ان کے خلاف بھی۔ اس کے علاوہ وہ جو چابی والے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ پیٹرول تواڈے پیو نوں بھی سستا کرنا پے گا، رمضان گزر لین دو، تسی کتنے غائب ہو؟ پیٹرول بجائے سستا کرن دے ایتھے مہنگے تے مہنگا ہو رہا ہے اور تسی غائب ہو۔ یقیناً تمہوں کوئی سلف سٹارٹ نہیں حالے تک ہویا۔ یہ تمام چیزیں ہیں ملکی صورتحال۔ دیکھیں، آج چاچے نے جو باتیں کی تھی نا، چاچا اس ٹائم قوم کی زبان بن چکا ہے۔ چاچے نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، اور ابھی میں نے چاچا سے بات ہوئی، چاچا کہتا ہے کہ میں نے تو نام نہیں کسی کا لیا، اب تکلیف اسی کو ہوئی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ قصوروار میں ہوں۔ چاچا جو ہیں، انہوں نے جو باتیں کی تھیں یہ بڑی درست باتیں کی تھیں، الفاظ بڑے سخت تھے۔ دیکھیں یہ کیسے نہ گالیاں نکلیں، یہ تو بڑی چھوٹی گالیاں تھیں۔ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی زبانوں پہ ان حکمرانوں کے لیے اتنی بڑی گالیاں ہیں کہ یہ سوچ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں تو میں ریکارڈ کروا کے دکھا دیتا ہوں، لیکن ہم اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، ہم یہ گالی کلچر کو سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ گالی کلچر یہ انہی کا کلچر ہے۔ اب یہ جو لوگوں کے الفاظ ہیں، اب جو لوگوں کے غصے کا جو لوگ اظہار کرتے ہیں اس طرح، وہ کیوں نہ کریں؟ آپ بارش ہو رہی ہے ابھی بھی پاکستان میں، تو سڑکیں جو ہیں وہ ڈوبی ہوئی ہیں، گلیاں ڈوبی ہوئی ہیں، نکاسی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اس کے علاوہ صفائی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، روزگار ہے نہیں، روزگار ریٹائرڈ فوجیوں کو مل جاتا ہے، نوکریاں آفیسرز والی جو جاب ہوتی ہیں وہ ان کو مل جاتی ہیں، عوام مجبور ہے، نوجوان باہر جا رہے ہیں، تو پھر لوگ کیسے نہ ان کو گالیاں دیں؟ لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور بالکل ٹھیک دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ظلم کیا۔ رات کو جب عمران خان کے دور میں کوئی 1 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا تھا، 2 روپے مہنگا ہوتا تھا، تو میڈیا بھی چیختا تھا اور عوام کے منہ پہ جا کے مائک دیتا تھا، بتائیں جی عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے خلاف یہ بیان لیتے تھے۔ لیکن آج کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ آج ان کے منہ میں پیسہ ڈال دیا گیا ہے، آج ان کی جیبوں میں پیسہ ڈال دیا گیا ہے۔ آج کوئی میڈیا والا عوام کے پاس نہیں جاتا، عوام سے جا کے نہیں پوچھتا کہ عوام کے حالات کیا ہیں، عوام کیا کہتی ہے۔ اب دیکھیں، انہوں نے 11 روپے 37 پیسے ڈیزل مہنگا کیا ہے، ایک ماہ میں 40 روپے مہنگا کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اثرات نہیں ہوں گے؟ ہر چیز پہ اس چیز کا اثر ہوگا، ہر چیز مہنگی ہوگی، کاروبار ہے نہیں، روزگار ہے نہیں، مزدوری ہے نہیں، چیزیں مہنگی پہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، بجلی کے بل اتنے آتے ہیں کہ لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ کارنامہ ہے جی اس پنجاب حکومت کا، اس وفاقی حکومت کا، جنہوں نے اس معاشرے پہ، اس عوام پہ ظلم کیا ہوا ہے۔
ایک تو یہ، دوسرا تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے، تحریک انصاف کے جو کارکنان کا جو مرشد ہے عمران احمد خان نیازی، وہ تو جیل میں ہیں۔ اب وہ جیل میں قید ہیں، ایک طرف انہیں جیل میں کوٹری میں بند کیا ہے، دوسری طرف تحریک انصاف میں اختلافات تھے جو سامنے آ رہے تھے۔ اس کے حوالے سے عمران خان نے کچھ باتیں کی ہیں، اور جنرل عاصم منیر کے حوالے سے عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا ہے، علیمہ خان کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمام عمر جیل رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جھکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں ان کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، میں تمام عمر جیل میں رہ لوں گا۔ پاکستان کی قوم کو بھی میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں جبر کے سامنے، اس نظام کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ اس کے علاوہ مذاکرات کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مذاکرات کا وقت اب گزر چکا ہے، اب صرف قوم کے لیے احتجاج کا وقت ہے، احتجاج کرنے کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ وہ بات کرتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، بشرا بی بی کے جو سیل جو بیرک میں جو ٹی وی تھا اسے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی پہ سختیاں کی جا رہی ہیں، مجھ پہ سختیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ مجھے معلوم ہے ایک کرنل اور جیل سپریڈنٹ انجم یہ سب کچھ عاصم منیر کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ یہ عمران احمد خان نیازی نے پیغام دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پارٹی کو اور اس قوم کو واضح ہدایات دیتا ہوں کہ اگر جیل میں کچھ ہوا تو اس کا حساب عاصم منیر سے لیا جائے گا، کیونکہ یہ سب عاصم منیر کروا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بشرا بیگم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ میرے دور میں جب عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بی بی کو یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ان سے ملیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے بشرا بی بی پر سختیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جس جیل میں مجھے رکھا ہوا ہے وہاں سینکڑوں پاکستانیوں کے قاتل اور دہشت گرد بھی مجھ سے بہتر حالت میں رہ رہے ہیں۔ ایک فوجی رضوان ہے جس کو شان و شوکت سے رکھا ہوا ہے، لیکن مجھ پر ہر طرح کا ظلم جو ہے وہ جاری ہے۔ جو بھی کر لیں اس ظلم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں جو 2 سال سے فسطائیت ہے، جو جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، وہ مریم نواز اور محسن نقوی کے زیر سایہ یہ جبر، یہ فسطائیت کا ماحول جو ہے وہ گرم ہے اور جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو تمام ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی مل کر جو لاہور گئے، اس چیز کو سراہا عمران احمد خان نیازی نے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس طرح کیمپین کرنی چاہیے، موبلائزیشن کرنی چاہیے، عوام کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سمیت کئی افراد سخت ترین جیلیں کاٹ رہے ہیں، تو پارٹی کا ہر شخص اپنے اختلافات کو مکمل طور پر نظر انداز کرے، میڈیا کے سامنے اپنے اختلافات، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو، ان کے سامنے کبھی بھی اپنے اختلافات نہ لے کر آئیں، اپنی ساری توجہ صرف اور صرف احتجاجی تحریک پر رکھیں، اور اگر کسی نے اس احتجاجی تحریک میں حصہ نہ لیا تو اس کا فیصلہ جیل سے بیٹھ کے میں خود کروں گا۔ تمام پارٹی ممبران اور عہدیداران کو ہدایت دیتا ہوں کہ یہ جو ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ سینٹ کے حوالے سے بات کی تو سینٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی باہمی مشاورت سے کرے گی۔ اب اس ٹویٹ میں کافی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عاصم منیر ہوں گے۔ جیل پہ جو سختیاں کی جا رہی ہیں، جو کرنل کر رہا ہے اور جو جیل سپریڈنٹ کر رہا ہے، وہ عاصم منیر کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ عاصم منیر نے جب انہیں ہٹایا گیا تھا تو بشرا بی بی سے ملنے کی درخواست کی، انہوں نے انکار کر دیا، اس وجہ سے ان پر سختیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ جیل میں جو قاتل ہیں، اس کے علاوہ ایک فوجی قیدی ہے، اسے شان و شوکت سے رکھا گیا ہے، لیکن مجھ پر سختیاں کی جا رہی ہیں، لیکن میں سر نہیں جھکاؤں گا۔ دیکھیں مختصر یہ کہ وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں سر نہیں جھکاؤں گا، وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، سر نہیں جھکاؤں گا، اور اس انسان نے آج یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا، ذمہ دار یہ ہے، لیکن میں اس کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ اس کے علاوہ پارٹی کو ہدایت دی ہے کہ اب مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب احتجاج کا وقت ہے۔ اب یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے احتجاج کب، کیسے اور کس طرح کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اختلافات ہیں، اس کے والد صاحب نے کہا کہ کوئی بھی اب اپنے اختلافات کو میڈیا پر نہ لے کر آئے، ورنہ میں اس کے خلاف سخت ایکشن لوں گا، اور پھر جو میری تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ الگ ہو جائے، اور جو اس تحریک میں حصہ نہیں لے گا اس کے لیے
فیصلہ جیل سے بیٹھ کے میں خود کروں گا۔ یہ تمام چیزیں عمران احمد ہانیازی نے کہی ہیں۔ دیکھیں سوچنے والی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا، وہ ہار نہیں مان رہا، اور ان باہر بیٹھے لوگوں کو اب کیا فیصلہ کرنا ہے یہ بہت اہم ہے۔ ایک طرف پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کی عوام کو بھی اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے مزید ظلم برداشت کرنا ہے، مزید آپ نے اس ظلم کے سائے تلے دبنا ہے، یا پھر آپ نے اپنی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، آپ نے کسی کا ساتھ دینا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔